عرض کر رہا تھا کہ مالدار آدمی میں کیا ہوتا ہے، مالدار نہیں، مالدار کا لفظ غلط یوز کیا میں نے، دنیا پرست آدمی، دنیا پرست غریب بھی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، بعض مالدار لوگ ہیں ان میں ہوس نہیں ہوتی. تو دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے، وہ نظر رکھتا ہے دوسروں کی چیزوں پہ، اس سے کبھی بھی اس کو سکون نہیں ملتا، کبھی بھی سکون نہیں ملتا اس کو. اللہ اس سے لذتیں چھین لیتے ہیں، کیونکہ ہر وقت وجہ اس کی یہ کہ ہماری خواہشات کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے نہیں. یا تو ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا نا، یہاں جا کے ہم کہتے ہیں اب بس اب سب کچھ مل گیا، نا 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 نا، خواہشات کہتی ہیں اس سے آگے، اس سے آگے، کیونکہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. یہ جو ان ملکوں میں ہومو سیکسولیٹی اور یہ گند جو ان سوسائٹیز میں آیا، کیوں آیا ہے بھائی؟ نائٹ کلب بھی دیکھ لیے انہوں نے، شرابیں بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، بدکاریاں بھی کر لی، اب کہتے ہیں بھائی کچھ اور ہو، اب اس سے بور ہونے لگے ہیں، بورنگ لائف، عذاب میں آ گئے وہ، یار یہ کیا ہے، کچھ اور چاہیے. اب وہ ہومو سیکسولیٹی جیسے گندے غلیظ عمل کی طرف آئے، اس سے بھی تھک جائیں گے، یار کچھ اور چاہیے، اب کچھ اور کیا بھائی، اب کیا چاہیے تجھے؟ تو یہ عذاب ہے. اور مسلمان خوش رہتا ہے بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے، میں بالغ ہوا، میرے نکاح میں ایک عورت آ گئی، یہ میری بیوی ہے، اللہ نے میری تمام محبتیں کس کے لیے رکھی ہیں؟ اس کے لیے. بس اب مجھے اولاد چاہیے، اب مجھے کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے. اولاد ملتی ہے تو اولاد سے محبتیں وہ الگ قسم کی ہیں، جتنی اولاد دے دے اللہ تعالیٰ. اچھا دنیا پر اس آدمی یہاں بھی ٹینشن میں آتا ہے، 2 ہو گئے تیسرا نہ ہو جائے، یہ خامخواہ کی ٹینشن پالتا ہے وہ، یار خرچہ کون اٹھائے گا. تو جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یار اولاد اللہ کی نعمت، جب اللہ نے کہہ دیا بھائی میں رزق میرے ذمہ تو ختم، یہ ٹینشن سے بھی ہم کیا ہو گئے؟ آزاد. اللہ کو آپ نے اپنی دل سے، سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا نا، آپ سے زیادہ ڈپریشن کا مریض دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور اللہ کو ان کر دیا حقیقی معنی میں ان، تو بس پھر تو بھائی سب کچھ. بھائی ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ کس کے ذمہ چھوڑنا ہے؟ وہ اللہ کے ذمہ. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں، جو بدنظری کرتے ہیں، وقتی طور پر حرام لذت ان کو مل جاتی ہے، لیکن اللہ ان کے گھر کی خوشیاں ان سے چھین لیتا ہے. وہ لذتیں اللہ ان سے چھین لیتا ہے. تو کیا فائدہ ہوا بھائی ادھر سے حرام کی، اور وہ حرام بھی چھین لیتا ہے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ ٹھڑک بڑھتی جاتی ہے، کم تھوڑی ہوتی ہے. ٹھڑک ایسی چیز ہے کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. کتنے لوگ آتے ہیں نا نوجوان، ہم نے عادت پڑی تھی فلمیں دیکھنے کی، تو ہم نے کہا ایک دفعہ دیکھ لیں تو شاید سکون مل جائے گا. 1-2 دن کے لیے سکون ملا، پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ. میں نے کہا بڈھا ہو کے مر جائے گا، قبر میں بھی جا کے فرشتوں سے بولے گا ایک دفعہ دکھا دو بس، بھلے پھر چترول لگا دینا. یہ ایسا گند عذاب مسلط ہوا ہے نا نوجوانوں پر آج کل. بھائی اس کا حل یہ کہ عذاب میں ڈالو اپنے آپ کو، ٹینشن میں ڈال دو، بولو نہیں دیکھنی ہم نے، وہ ٹینشن وقتی ہوگی، ٹھیک ہو جائے گی. ہیروئن جی نے ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا. اب حل یہ نہیں کہ پیتا رہے، اب یہ کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے کہ نہیں پیوں گا بس. کتنے مہینے تڑپے گا؟ 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد صحیح ہو جائے گا، جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں ویسا ہو جائے گا. پھر حلال میں اس کو اللہ وہ خوشیاں دے دے گا جو اس کو حرام میں بھی نہیں مل رہی تھی. تو ہر گناہ میں مسئلہ یہی ہے. تو اپنے آپ کو باؤنڈ کر لے آدمی کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میرے لیے کیا ہیں؟ بس بہت ہیں. وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت ہیں. تو سب سے پہلا انعام اللہ اس کے دل میں کیا پیدا کر دے گا؟ سکون، خوشیاں دے دے گا اس کو. علماء کہتے ہیں کہ جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو خوشیاں کبھی نہیں ملتی. یعنی دیکھو ہمیں انگریز جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ویژن بنا کے دیتے ہیں، یہ کرو یوں کرو پھر اس سے تمہیں لائف میں کیا ملے گی؟ انجوائمنٹ. اسلام کہتا ہے لائف میں خوشی کے لیے ویژن بناؤ ہی نہیں اپنا، یہ کام چھوڑ دو. کس کے ذمے؟ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دو. اے اللہ تو نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے وہ کرنا ہے، باقی خوش رکھنا یا نہ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تیرا کام ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟
خوش ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تبھی مجھے ان صوفیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, ہم کیا کریں. ابے مزہ تو جاوید نہاری, نلی نہاری میں اور وہ مختلف نہاریوں میں ہے. نماز مزے کے لیے اللہ نے رکھی نہیں ہے. تم اپنا کام پورا کرو جو اللہ نے تمہارے ذمے لگایا ہے. کہہ رہے دل نہیں لگتا اس لیے مزہ نہیں آتا. بھائی دل اپنے اختیار میں تھوڑی ہے, دل کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. آپ دل لگانے کی کوشش کر لو, بس کوشش ہمارے ذمہ فرض ہے. لگے نہ لگے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. غلام کا کام ہوتا ہے آقا نے جو آرڈر دیا اس کو پورا کرے, بس. تو غلام سمجھو اپنے آپ کو بھائی. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے غلام نے یا آپ کے باس نے کہا, آپ کہیں آفس میں جاب کر رہے تھے, بیٹا یہ جا کے چیک کیش کرا کے لے آؤ. اب آپ جا رہے ہو, آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی چیز کی. اب آپ جا رہے ہو, آپ سوچ رہے ہو کل جب میں گیا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا, بائک یوں 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 چوتھے گیئر میں چلا رہا تھا اور ایسے ایسے زگ زیگ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ باس نے آج بڑے دنوں بعد مجھے کوئی کام کہا ہے, کتنا مجھے مزہ آ رہا تھا, بینک میں ایک گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں, پھر بھی میں نے انجوائے کیا, کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. آج پتہ نہیں بورنگ دن ہے, طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے. باس نے کہا 1 گھنٹے میں یہ چیک کیش کرا کے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ. بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا یار, آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. لہذا آج نانی کے ہاں چلے جاؤ. آج کیا کرو, ہمارے بچے تو جیسے ہی کرتے ہیں نانی کے ہاں چلے جاتے ہیں. تو نانی کے ہاں چلے جاؤ. اگلے دن آپ آئے, باس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر 1 کروڑ روپے چاہیے, تمہیں میں نے چیک دیا تھا, میں نے آگے پیمنٹ کرنی تھی, کیش پیمنٹ کرنی تھی, تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سر بات یہ کہ آپ نے جو کام دیا نا میرے ذمے میں لگایا, میں چاہتا تھا وہ خشوع و خضوع سے وہ کام کروں. وہ کام میں کیسے کروں؟ خشوع و عین پورا نکالتے ہیں ایسے لوگ نا, خشوع اور خضوع ضاد, خشوع اور, جیسے جو مولوی کرپٹ ہوتا ہے نا, سب مولوی کرپٹ نہیں ہوتے, میجورٹی ٹھیک ہی ہوتی ہے, لیکن ایک آدھ کرپٹ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو بولتے ہو نا چندے کا حساب کیوں نہیں دیتے, وہ پھر وہ عین حلق سے نکالتے ہیں. علماء کا اسلام میں احترام ہے, احترام, بڑا گلے سے عین نکال کے پھر وہ علماء کا احترام سکھا رہے ہوتے ہیں. جتنے فراڈی لوگ میں نے دیکھے نا یہ عین غین پورا نکالتے ہیں برم میں لینے کے لیے, عین غین پورا نکالتے ہیں. تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے, تو باس چھوڑ دے گا اس پہ کہ تو خشوع و خضوع سے چیک کیش نہیں ہو رہا تھا, تیرا دل نہیں لگ رہا تھا. باس چماٹ لگائے گا یا نکال دے گا آفس سے, بولے گا بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تیرا دل لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا, کوشش تو یہی ہے کہ کام کیا تو جی جان سے کیا کر, لیکن دل لگنا نہ لگنا یہ تیرا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے, مجھے کام چاہیے. ایسے ہی پتہ ہے ہوتا کیا ہے, جب ہمارے ہاں لوگ نئے نئے تھوڑا دین پر آتے ہیں, نماز روزہ شروع کرتے ہیں, تو ان فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں. 2 حملے ایسے لوگوں پہ لازمی ہوتے ہیں, یہ نوٹ کر لیں. جب آپ نئے نئے دین پہ تھوڑا سا آتے ہو نا, پورا تو آج کل بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتے ہیں, چلو یار نماز پڑھ لو, چلو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, تو 2 حملے لازمی شیطان کرتا ہے. ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا, شروع میں تو بڑا دل لگ رہا تھا 4 دن نمازوں میں, اب دل نہیں لگ رہا, یار اب وہ بات نہیں رہی, اب جب سے دل لگنا شروع ہوگا نا پھر پڑھوں گا. بہت بڑا دھوکہ ہے, دل کی ایسی کی تیسی. بھائی دل لگے نہ لگے, آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے 2 سنتیں, اس کے بعد 2 فرض, ظہر کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت, عصر کے 4 فرض, مغرب کی 3 فرض 2 سنت, عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر. یہ تو لازمی آپ نے ہر صورت میں پڑھنے ہیں اور جماعت سے پڑھنے ہیں. یہ تو کرنے ہیں بھائی, دل لگے یا نہ لگے. اور اللہ اگر تہجد کی توفیق دے, سبحان اللہ, اس میں بھی دل لگے نہ لگے پڑھنا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے تھے میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نہ چاہتے ہوئے, دل نہیں لگتا تھا. 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے تہجد کی لذت عطا فرمائی ہے. 20 سال کے بعد میرا دل لگنا شروع ہوا ہے. 20 سال تک دل نہیں لگتا تھا, پڑھتا تھا, اللہ خوش ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے. بھائی دل لگے یا نہ لگے ہم پڑھیں گے. اور تہجد نہیں پڑھ رہے تو فرض نماز تو بہرحال ضروری ہے, وہ تو ہم نے اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے. تو ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے, اب تمہارا وہ خشوع و خضوع رہا نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی عبادت کا. بھائی عادت ڈل جانا نا نیکی کی, یہ اس نیکی سے اچھا ہے کہ جو خشوع و خضوع سے ہو رہی ہے لیکن اس کی عادت نہیں پڑی, اس سے اچھا ہے یہ.
تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نیکی کی عادت پڑ گئی ہے نا, بے شک دل نہیں لگ رہا, یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے اس نیک آدمی سے جس کا دل تو لگ رہا ہے نیکی کا, لیکن ابھی نیکی کی عادت اس کو پڑی نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی بھی چھوڑ دے گا وہ, کیا فائدہ. تہجد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں پڑی, اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن عادت پڑ گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے, وہ مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا, لیکن عادت پڑ گئی ہے, اب تو میں عادتاً پڑھ رہا ہوں نماز, ایک روٹین بن گئی ہے, تو پتہ نہیں یعنی مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس کا, ایک تو روٹین ہو جاتی ہے نا, عادت پڑ جاتی ہے. تو یعنی وہ بیچارہ پریشان تھا کہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, تو وہ بات تو رہی نہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو کیا ٹینشن ہے اس میں بھائی, نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا, چرس پینے کی تھوڑی پڑی عادت. تو اہم کام کیا ہے, نیکی کی عادت ڈال دینا, تو وہ کنٹینیوسلی کرنے سے عادت پڑتی ہے, دل لگے یا نہ لگے. عادت پڑ جانا زیادہ ضروری ہے, زیادہ مفید ہے. سخاوت کی عادت پڑ گئی, سچ بولنے کی عادت پڑ گئی, جھوٹ سے بچنے کی عادت پڑ گئی, ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی. اب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جوش, بعض لوگ ہیں جوشیلے, ایک دن ایسا لگ رہا ہے ابا کہہ رہا ہے شاید میرا بچہ ہی نہیں ہے, یہ اتنا نیک, میں نے جنا ہی نہیں شاید اس کو. 4 دن کا جوش تھا, اس کے بعد ختم. ابا نے دوست لگا دی کسی بات پہ غصے میں تو شارٹ مارکیٹ سے. اس سے بہتر وہ اولاد ہے جس کو ابا کی خدمت کی عادت پڑ جائے, ماں کی خدمت کی عادت پڑ جائے. دیکھو جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت ہوتی ہے, ان کا دل لگے نہ لگے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں, وہ کلچر ہوتا ہے. لیکن جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت نہیں ہے نا, 4 دن کا جوش ان کو بھی ہوتا ہے, آج پیسے نکلوانے ہیں پتلون سے تو خدمت کر لو, یہ بھی بنا کے کھلا دیا. اس کے بعد پھر جو پڑی رہتی ہیں 1 مہینہ, ماشاء اللہ پولیس آ کے اٹھاتی ہے کہ اب کچھ ناشتہ بنا دو, بیچارے انہیں کہاں جانا ہے, آفس جانا ہے. صفائی کی عادت گھروں میں بعض خواتین کو ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی کبھی کبھار وہ گھر صاف کر لیتی ہیں. جس دن ان کا رشتہ لینے کے لیے آپ گئے تھے, اتفاق سے گھر انہوں نے چمکایا ہوا تھا. جس دن آپ کی شادی ہوئی 1 ہفتہ انہوں نے گھر صاف رکھا. آدمی کہتا ہے یار کیا سلیقے والی عورت ملی ہے. اگر اس کو صفائی کی عادت نہیں ہے, کسی کا باپ بھی اس سے گھر صاف رکھوا نہیں سکتا. کروا تو سکتا ہے, کر لے گی 1 آدھ دفعہ, رکھ نہیں سکتی. وہ رکھے گی وہی جس کو ماں باپ کے گھر سے عادت بولو پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عادت ہی ہے سب کچھ میرے بھائی, سب کچھ کیا ہے عادت. یوز ٹو ہو جائے آدمی وہ کام کرتے کرتے. جن جو بہادر ہوتے ہیں ان کو لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے, پتا ہے آپ کو, میں نے بتایا آپ کو, پہلے سے نہیں پتا تھا. ہم اصل میں سوئمنگ کرتے تھے نا, تو ہمارے ایک دوست تھا, مجھے شروع بالکل بچہ تھا میں, تو وہ کیا کر رہا تھا, اس نے مجھے تھوڑا سا سکھائی, یوں ٹانگے مارو. 2 دوست تھے. اب میں یوں کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے میں نے بتایا ان کو, میں نے سکھایا ہے. وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کہہ رہے میں نے سکھایا ہے. تو مجھے وہاں سے وہ لفظ نا یاد ہو گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بتایا تھا, میں تو بھول ہی گیا میں نے بتایا کیا تھا. ہاں, لڑنے کی عادت. اس پہ عرب شاعر کا ایک شعر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا ایک شاعر گزرا ہے, اس کا ایک شعر ہے. اب شعر تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا. وہ کہتا ہے مجھے لڑنے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے, بہادری بتا رہا ہے, کہ اگر میں مظلوم کی مدد کے لیے ظالم سے لڑتا ہوں, اس میں یوز ٹو ہو چکا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے, کوئی ظالم ملے میں لڑوں. کہہ رہے لیکن لڑنے کی عادت سے اتنا مجبور ہوں کہ اگر ظالم نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے تو مظلوم سے لڑائی شروع کر دیتا ہوں میں, کہ یار فی الحال ٹینشن میں جا رہا ہوں, کو پھڈا نہیں ہوا بہت دنوں سے, تو پھڈا تو کرنا ہے نا. اب ظالم نہیں مل رہا تو میں ظالم بن کے مظلوم کی کٹ لگا دیتا ہوں, اور میں اس سے کہتا ہوں یعنی مجھے ظالم دکھا دے ورنہ میں تجھے کوٹ کے تیری کٹ لگاؤں گا میں. تو لڑنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو, سخاوت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, چرس کی عادت پڑتی ہے, برائیوں جھوٹ کی عادت پڑتی ہے, سچ کی عادت پڑتی ہے, شادیوں کی بھی عادت بعض لوگوں کو اللہ معاف فرمائے پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, کیا کہہ سکتے ہیں, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. تو پنگے لینے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, خاندان میں ہمیشہ کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے, ایک ٹینشن جس کو پنگے لینے کی عادت ہو, خود بھی ٹینشن میں دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو کرتے کرتے رہنے سے کیا ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو اب کیا ہے, تو دیکھنا چاہیے بھائی اچھے کام کی عادت ڈالو, پھر بے شک دل لگے یا نہ لگے یوز ٹو ہو جاؤ, پھر کرتا رہے گا اچھے کام. سخاوت کی عادت پڑ گئی, کرتا رہے گا سخاوت, دیتا رہے گا کہیں نہ, اس کو بے چینی ہوتی ہے, اس کو نہانے کی عادت پڑ جاتی ہے بعض دفعہ,
جس دن نہیں نہائے ان کو ٹینشن ہوتی ہے. بعض لوگوں کو گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے, ان کو آپ نے نہلا دیا مر جائیں گے, وہ مرنے کے بعد بھی کہیں گے ہمیں مت نہلاؤ, ہم دوبارہ مریں گے ورنہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو علماء ہے نا, جو تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے. تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل لوگوں نے تصوف کو بھی بدنام کیا ہوا ہے. بھائی وہ تصوف جو شریعت سے ثابت ہو, اس تصوف کے ہم قائل ہیں. ہاں جو آج کل صوفیوں نے نئی نئی چیزیں, یہ کچھ یہ جائز نہیں ہے تو بدعتیں ہیں. تو تصوف کی اصل کیا ہے کہ بھائی اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے, نیکیوں کی طرف لائے جائے. تو صوفیاء کرام کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہے. وہ ہمیشہ مرید کو عادت ڈلواتے ہیں, عادت ڈالو اس کی. ہمارے حضرت نے کسی کو معمولات دیے, تہجد پڑھو, صبح شام یہ تسبیحات پڑھو. اس نے 1 مہینے بعد خط لکھا کہ حضرت میری وہ کیفیات ہی نہیں بن رہی ذکر میں, اور قبض ہی قبض رہتا ہے, بست ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تصوف کی گاڑی اصطلاحات ہے نا, قبض ہی قبض ہے, بست انشراح تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, پھر ایک دم قبض کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں. اس کا خیال تھا حضرت بہت خوش ہوں گے, یار تجھے تو ساری اصطلاحات معلوم ہے, لگ رہا ہے تو خود شیخ و مرشد تو تجھے ہونا چاہیے, میں تو یہاں بلا وجہ کرسی پہ بیٹھا ہوں. حضرت نے اس کو ڈانٹ لگائی, فرمایا جو معمولات بتائے تھے اس کا تو دھیلے کا نہیں بتایا کہ معمولات پورے کیے کہ نہیں کیے. قبض اور بست میں کیا کر دیا ہے, لگ گیا بیٹھا ہوا. پھر فرمائے تصوف کی اصطلاحات میں پڑھنے کی جو بیماری ہے نا, اس کی اصلاح زیادہ ضروری ہے. جو کام دیا تھا وہ کیا نہیں ہے, اور اصطلاحات میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. تو اس لیے عادت ڈالنا کیا ہے, سب سے پہلے گناہ کی عادت بھی چھوٹے. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ایک نوجوان کو میں نے کوئی نسخہ بتایا کہ یار یہ سزا اپنے آپ کو دو, اس سے گناہ کی عادت چھوٹے گی. وہ اللہ کی قدرت کے وہ کامیاب ہو گیا نسخہ. اب وہ گناہ کی عادت اس کی نہ ہونے کے برابر ہو گئی, کیونکہ اس کو سزا ہوتے ہوتے نا گناہ سے بچنے کی عادت پڑ گئی. تو کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے اوپر یہ سزا نافذ کی ہوئی, اب میں کبھی سوچتا ہوں یہ اللہ کے خوف سے تو میں چھوڑ نہیں رہا, یہ تو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سزا ملے گی مجھے. میں نے کہا خدا کے بندے اللہ کا شکر ادا کر, کسی بھی طرح سے گناہ کرنے کی عادت چھوٹ گئی, بھلے لالچ سے چھوٹ جائے, پیسوں سے چھوٹ جائے, سمجھ رہے ہو. اس کو فوکس نہیں کرو کہ اللہ کے خوف سے چھوٹ رہی ہے, اللہ کی محبت سے چھوٹ رہی ہے, چھوٹے کسی طریقے سے. اپنے آپ کو ایسا بند کر لو گناہ کا موقع ہی نہ ملے. جب موقع ہی نہیں ملے گا تو کہاں سے کرے گا. لیکن پھر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا, بے تو اس لیے گناہ سے بچ رہا ہے کہ تو تبلیغ میں 4 مہینے نکلا ہوا, یہاں گناہ کر کون سکتا ہے. اب وہاں تھوڑی کوئی چیزیں لے کے جاتے ہیں لوگ گناہ کرنے کے حالات. ابے بھائی جس وجہ سے بھی چھوٹ گیا چھوٹ جائے, یہ چھڑوانا ہے اپنے آپ کو, عذاب سے جان چھڑانی ہے. اسی طرح نیکی کی عادت کسی بھی وجہ سے پڑ جائے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لالچ دے کے عربی شاعری یاد کروایا کرتے تھے. بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ بن مبارک. عربی شاعری اس لیے کہ تاکہ ان کو عربی میں کمال پیدا ہو, بلاغت, عربی آئے نا, تو لالچ دیتے تھے کہ بھائی 1 درہم دوں گا, 1 شعر یاد کر لو. کہتے ہیں میں لالچ میں 1 درہم ملتا اور 1 شعر یاد کرتا. اس سے کیا ہوا, شاعری سے انسان کو وہ زبان پہ عبور ہوتا ہے. بہت بڑے عربی کے شاعر بن گئے, محدث بھی اور شاعر بھی, بڑا زبردست عربی میں ان کو قدرت ہو گئی. اب دیکھو ان کے ابا اگر یوں کرتے, 1 درہم کے بجائے بچے کو جنت کی لالچ دیتے کہ میرا بچہ جو ہے 1 درہم کی لالچ میں شعر یاد کرے گا, یہ تو لالچ میں شعر آ رہا ہے نا, میں اس کو جنت کی حوروں کی لالچ دیتا ہوں کہ دیکھو 1 شعر یاد کرو گے جنت ملے گی. تو بچے کو موٹیویشن ملتی ہے. بچہ کہے گا جنت پتہ نہیں کب ملے گی, اب پیسے ہیں تو دے دو, نہیں تو رہنے دو, جنت میں خود کما لوں گا. تو وہ 1 درہم کی لالچ میں یاد کرتے. لیکن ایک قابلیت تو آ رہی ہے نا, جب عربی میں عبور پیدا ہو گیا تو عالم بنے, اور جنت جب علم سیکھا تو پھر ان کو پتا چل گیا بھائی یہ علم دنیا کے لیے نہیں ہے. تبھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے, کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی, اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. کہتے ہیں میں نے سیکھا تھا دنیا کے لیے کہ عالم کہلاؤں گا, یہ ہوگا, لیکن جیسے جیسے علم آتا گیا نا, وہ علم مجھے خود سکھاتا رہا کہ دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو بعض دفعہ بھائی کوئی اچھا کام کسی بھی طرح سے لے دے کے کر لو, جب وہ کام کی عادت پڑے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تبھی بڑوں کی ہمیشہ عادت رہی ہے بچوں کو پیسے دے دے کے نیکیاں کروانے کی. اچھا کام کروانے کی عادت ڈالو, بھلے پیسے دے کے کروا لو, عادت لالچ دے کے کروا لو, عادت پڑ جائے گی, خود صحیح ہو جائے گا وہ. لیکن اگر میرے بھائی یہ نیکی کی عادت نہیں پڑی نا اس کو, پھر خالی
سوچ سوچ کے کوئی نیکی نہیں کرتا, یوز ٹو ہونا پڑتا ہے. جن کو نماز کی عادت نہیں ہے کم بخت پڑھ لینا, ہمت کر کے 1 دن پڑھیں گے 2 دن پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے. کیفیات تو انسان کی ہر وقت کیا ہوتی ہیں, چینج. کبھی آپ کو دل کرے گا آج پوری رات نماز پڑھتے رہو, کبھی دل کرے گا کچھ بھی نہیں کرو. تو کیفیات میں جو گئے ان کا پروگرام بڑھ گیا.